الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مساجد اہل ایمان کے لیے ان کی ایمانی اور دینی زندگی کے مراکز ہیں. اسلامی معاشرے میں مسجد کی عظمت، اہمیت ہمیشہ رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جو اللہ کا گھر زمین پہ بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، 7 آدمی ہیں، انہیں کل قیامت میں اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس میں ایک وہ خوش نصیب رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مسجد سے باہر نکلا ہے، دل مسجد میں ہے، چین اسی وقت ہے جب پھر مسجد میں واپس آ جائے. رجل قلبہ معلق بالمسجد، اللہ کا عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا. ان میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہے جو کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلا، دل مسجد میں اٹکا ہے، چین تبھی ہے جب مسجد میں پھر واپس لوٹ آئے. مچھلی باہر نکال دی جائے تڑپتی ہے، اسے سکون تبھی آتا ہے جب پھر پانی میں ڈال دی جائے. پرندہ پنجرے میں تڑپتا ہے، اندر ایمان کوئی نہ ہو. مسجد میں آدمی تڑپتا ہے، اندر ایمان ہو، مسجد میں آنے کے لیے تڑپتا ہے. رجل قلبہ معلق بالمسجد، یہ وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے گھر آتے ہیں صبح یا شام، انہیں اللہ اپنے عزیز ترین مہمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، عزیز ترین مہمان کی طرح. اور فرمایا ملاقاتی کے لیے، جب کسی کی ملاقات کے لیے کوئی آئے تو میزبان پر اس کا حق ہے. اللہ تو کریموں کا کریم ہے، جو اس کی ملاقات کے لیے اس کے گھر آتا ہے، اللہ اس کے شاعر اپنے شاعر شان اس کا اکرام کرتا ہے. لیکن وہ مہمانی پورے طور پہ جنت میں اللہ تیار فرماتے ہیں، پورے طور پہ جنت میں اس کی تیاری رکھتے ہیں. اور جتنی دفعہ یہ دنیا میں اللہ کے گھر آتا ہے، ہر بار اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار ہوتی ہے. تو مسلمان معاشرے میں ہمیشہ
مساجد کی عظمت، اہمیت رہی ہے. دینی اہل دین کا مرکز، ایمان کا مرکز مساجد رہے ہیں. مسلمان اسے بنانے میں بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور اسے آباد کرنے میں بھی اپنی دنیا آخرت کی سعادت سمجھا کرتے تھے. مسجد کی خدمت ہو، مسجد کی تعمیر ہو، مسجد کی امامت ہو، مسجد کے دوسرے امور ہوں، جب مسلمانوں میں ایمان کی عظمت اور قدر و قیمت تھی، ہر شخص سبقت لے جانا چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے مل جائے، یہ نصیب میرے خاندان کے ہو جائیں، اس میں میرے قبیلے کا حصہ ہو جائے، یہ سعادت ہمیں مل جائے. اللہ کا گھر ہمیشہ مسلمان کا جو دور عروج رہا ہے، جس میں مسلمانوں کی عظمتیں چار دانگے عالم میں ان کی عظمتوں کا ڈنکا بجا ہوا تھا، تو جو بھی دنیاوی لحاظ سے ان کے یہاں صاحب منصب ہوتا وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوا کرتا تھا. بلکہ دنیاوی مناصب کا حقدار اور اہل وہی کہلاتا جو اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوا کرتا تھا. ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب ان کے پاس اللہ کے گھر میں آگے کی سعادت ملی ہوئی تھی تو یہ دنیا کے مناصب بھی انہی کے پاس. یہ مسلمانوں کا دور عروج تھا، عروج کا دور تھا. یہ مسلمانوں کے دلوں میں مساجد کی عظمت، اہمیت تھی، اور کیوں نہ ہوتی. امام الانبیاء، سید الکونین، سید البشر، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے. وہ خود اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کرتے نظر آتے ہیں، پتھر اٹھاتے نظر آتے ہیں، گارا بناتے نظر آتے ہیں، مسجد قباء کی بنیاد ڈالتے نظر آتے ہیں، اور پھر ساری زندگی اللہ کے گھر میں ہمیشہ آگے نظر آتے ہیں. اس سے بڑی شخصیت نہ پہلے آئی نہ بعد میں آئے گی. اللہ کے بعد جس شخصیت کی عظمت، احترام ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. لیکن اللہ کے گھر کی یہ عظمت ہے، محمد رسول اللہ ہے. گارا بناتے نظر آتے ہیں، پتھر اٹھاتا نظر آتے ہیں، مسجد کی بنیاد بناتے نظر آتے ہیں، اور پھر ساری زندگی مسجد کی آبادی میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. مساجد کو ایک بہت بڑی نسبت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. مساجد کو ایک بہت بڑی نسبت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھروں سے انہی کا تعلق ہوتا ہے جن پر اللہ اپنے نظر محبت ڈالتے. چلو میرا گھر بنا لو، چلو میرے گھر کے ہو جاؤ، چلو میرے گھر کو آباد کر لو، چلو میری گھر کی خدمت پہ آ جاؤ. جن پر اللہ کی نظر رحمت، نظر محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر کے ہو جاتے. تو مسلمان معاشرے کا ہمیشہ اللہ کے گھروں سے ایک تعلق رہا ہے، بلکہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اسے ایمان کی بہت بڑی علامت قرار دیا ہے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کون اللہ کے گھروں کو آباد کرتے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے اللہ کو. تو اس کی عظمت، احترام، اس کا ادب، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تذکرے فرمائے. ناپسند فرمایا کوئی شخص اللہ کے گھر آئے
دوسروں کو تکلیف دے، اس کے اعضاء اور جوارح سے بدبو آ رہی ہو، اس کے منہ سے کوئی بدبو آ رہی ہو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت یوں فرمائی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں، جیسے کوئی کلب میں آیا، گلی کوچے میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے بچے جو نہ سمجھ ہوں، مجنون ہو کوئی بچے ہوں، لین دین کی بات ہو، شور شراب کی باتیں ہوں، جھگڑے کی باتیں ہوں، آواز کی بلندی ہو، ان سب چیزوں کو مساجد سے دور رکھو، جنب المساجد، ان سب کو مساجد سے دور رکھو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے عظمت کے تذکرے ہی اچھے لگتے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ ایسی مبارک زمین ہے، ایسا مبارک زمین کا خطہ ہے، احب البلاد الى اللہ مساجدها، شہروں اور بستیوں کی جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے گھر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دنیا سے ہٹ کٹ کے خلوت اور تنہائیوں میں بیٹھنا رہبانیت ہے، میری امت کی رہبانیت مسجد میں بیٹھ جانا ہے، مسجد میں بیٹھ جانا، اور جب تک یہ نماز کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ دلوں کی زندگی، روح کی زندگی مساجد کی زندگی ہے، مساجد کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی کی چاہت یہی ہے کہ میرا امتی بازار میں ہو، گھر میں ہو، زندگی کی ضروریات میں ہو، جسم کی حاجات میں ہو، لیکن اس کے دل کا رخ، اس کا روح کا توجہ مسجد کی طرف ہو، یہ کہیں ہو دل مسجد کی طرف ہو، روح مسجد کی طرف ہو۔ تو مساجد کی آبادی کا سب سے آخری درجہ یہ ہے 5 وقت کی نماز مسجد میں ہو، یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ بلکہ میرے عزیزو، رمضان کی برکات، رمضان کی نیکیاں، رمضان کی عبادات، رمضان میں اللہ سے تعلق، رمضان میں اللہ کا قرب جو نصیب ہوا ہے، اس کے تحفظ اور بقا کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق مساجد سے ہو۔ اس سے وہ برکتیں کسی درجے محفوظ رہ سکتی ہیں، اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ بد دعا نہیں فرماتے، سخت جملہ بہت کم فرمایا کرتے، لیکن فرمانے لگے جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور وہیں اپنی نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کسی کو امامت کے لیے کھڑا ہوں، نماز کھڑی ہو جائے، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہوں لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان کے گھروں کو جا کے جلا ڈالوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ کے نبی کی ناراضگی کا یہ عالم ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، اور جن کی زندگیوں میں نماز ہی کوئی نہیں، اور جن کے گھروں میں مسجدوں کا آنا جانا ہی کوئی نہیں، تو کس رخ سے، کس منہ سے اللہ کے نبی کے ہاں حاضری ہوگی؟ حوض کوثر پہ کس منہ سے حاضری ہوگی؟ شفاعت کا دامن کس منہ سے پکڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے
جو اپنے گھروں میں ہی وقت پورا کرتے ہیں. مساجد کی آبادی، اسے عبادات سے آباد رکھنا، یہ مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے. اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اسے ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، اسے خوشبودار رکھنا، اسے ہمیشہ ایسا رکھنا کہ آنے والے کا جی چاہے. اپنے گھروں کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. وہاں آنے والے بھی اس بات کا اہتمام کریں، اللہ کے گھر آ رہے ہیں، نصیب جاگ اٹھے ہیں، قسمت اچھی ہو گئی ہے، اقبال بلند ہوئے ہیں کہ اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے گھر جا رہے ہیں. اور اللہ ہمیں نظریں خاص سے دیکھ رہے. اپنا عزیز مہمان کی نظر سے اللہ ہمیں دیکھ رہے. کیسے نصیب جاگے. حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ. آج کا کوئی بونا حکمران اسے بلا لے اور چند منٹ کی ملاقات کا وقت دے دے، اور پھر وہ چند منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ لے لے، تو یہ نہیں کہتا بڑا وقت دے لیا، وقت ضائع کر دیا. دوستوں میں آ کر فخری انداز میں کہتا ہے دیے تو 10 منٹ تھے، میرے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا. دیے تو چند منٹ تھے، 1 گھنٹہ مجھے اپنے پاس بٹھایا رکھا. ہاں میرے عزیزو، اللہ اپنے گھر کی عظمت نصیب فرما دے. اور جیسے اپنے دربار میں اللہ جتنا زیادہ بلائے، جتنا زیادہ بٹھائے، اتنا ہی دل اللہ کی محبت سے سرشار ہونے لگے. اے اللہ، تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، آپ کا پیار ہو گیا، آپ کی نظر رحمت ہو گئی، اتنی دیر اپنے گھر میں بٹھائے رکھا. اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کے گھر کی عظمت آ جائے. تو میرے عزیزو، یہ سچ ہے، جو بھی اللہ کے گھر میں عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ آئے گا، ضرور کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے مسلمان کوئی اچھا کام بری نیت سے تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اچھا کام کسی صحیح نیت سے بھی نہیں کرتا. بری نیت سے تو اچھا کام نہیں کرتا، لیکن اس اچھے کام کی کوئی نیت بھی کوئی نہیں ہوتی، رسم چل رہی ہوتی ہے. وضو کیا، کچھ پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں. نماز پڑھی، کچھ پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں. مساجد میں آئے، ایسی غفلت میں آیا، بس آ گیا. تو فرمایا اچھے سے اچھا کام بے نیت ہو جاتا ہے، یہ شخص بیچارہ اس کی ثمرات اور برکات سے محروم ہونے لگتا ہے. فرمایا بری نیت سے تو اچھا کام نہیں کرتا، لیکن نیت ہوتی بھی کوئی نہیں. اگر اللہ کے گھر میں اس اللہ کے گھر کی عظمت کے ساتھ آئے، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اللہ نے بلایا ہے وہاں جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری ہے، عظمت بھی ہو، ادب بھی ہو، احترام بھی ہو. اور پھر جب تک مسجد میں رہیں، مسجد کو مسجد سمجھیں، مسجد کو اللہ کا گھر سمجھیں. صرف اللہ کے تذکرے ہوں، خیر کی بات ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو. میرے عزیزو، یہ روحانی ترقی کا بہت بڑا نسخہ ہے. یہ ایمان کی حفاظت اور تحفظ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، نورانی فرشتے، نور ملتا ہے. اس لیے مسلمانوں کا جہاں دل گھبراتا اللہ کے گھر کا رخ کرتے تھے، جہاں دل گھبراتا اللہ کے گھر کا رخ کیا کرتے تھے. جہاں طبیعت میں اکتاہٹ ہوتی اللہ کے دربار میں حاضری ہو جاتی. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. آخری درجہ میں عرض کر رہا ہوں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو. بڑے لوگ تھے جو مسجد کی قدر کیا کرتے تھے. سعید ابن مسیب فرمانے لگے میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے، مؤذن نے اذان بعد بھی دی ہے، میں اللہ کے گھر میں پہلے موجود تھا.
زندگی کے 40 سال ایسے گزرے، مؤذن نے اذان بعد میں دی ہے، میں اللہ کے گھر میں پہلے موجود، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، نماز کیا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے، آؤ کامیابی چاہیے، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ یہ اللہ کا منادی مجھے آواز دے رہا ہوتا ہے۔ بڑی محرومی ہے، بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدنصیبی ہے، بڑے اقبال کھوٹے ہوئے ہیں، ہاں اللہ کا منادی آواز دے اور میں لبیک نہ کہوں، اللہ کا دربار میرے لیے کھلے اور میں خالی ہاتھ رہوں، اللہ کے دربار میں نعمت رحمتوں کی تقسیم ہو اور میری زندگی میں کوئی توجہ اور رغبت کوئی نہ ہو، بڑی بدنصیبی کی بات۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق ہو، اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق ہو۔ آخری درجہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ہو۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اور امت کو اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آخر